نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 تا آیت نمبر 59۔ اس صورت میں اور ان واقعات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو تسلی دی ہے، اور تسلی دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی مصائب میں گھرے ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے روز ستایا جا رہا تھا، روحانی اور جسمانی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ تو تسلی دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حالات صرف آپ کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی اس زمین پر اللہ کی کوئی نبی تشریف لائے، ہر نبی کے ساتھ قوم نے اور مالداروں نے یہی سلوک کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو صبر کا حکم دیا، اور بالآخر حق غالب آیا اور باطل نیست و نابود ہوا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان دونوں کو فرعون کے دربار میں فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ اس کو دعوت حق دیں۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچے، جب فرعون کے سامنے دلائل سے بات کی، اپنے رب کا تعارف کرایا، تو فرعون نے بات نہیں مانی اور نہ ہی اس کو صراط مستقیم نظر آ سکی اور نہ ہی وہ قبول کر سکا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دے کر، نشانیاں دے کر بھیجا تھا، تو جب فرعون کو اس کے سوالات کے جوابات سے بھی راہ راست نہ ملی تو اس نے معجزات کا مطالبہ کیا اور کہنے لگا اگر کوئی نشانی آپ لائے ہیں تو مجھے دکھائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی ڈالی، جس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ وہ حقیقتاً اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کیا اور بغل کے نیچے دبا کر نکالا تو وہ روشن ستارہ تھا۔ یہ معجزات دیکھ کر بھی نہ فرعون ایمان لایا اور نہ ہی اس کے درباری، بلکہ تکذیب اور انکار پر اصرار کرتے رہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى مگر اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہ فرعون کی بدبختی تھی کہ عصا اور ید بیضاء جیسی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراض کیے، مگر جب ہر بات میں لاجواب ہو گیا تو معجزات کو جادو کہہ کر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو اس الزام سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات سے مشتعل ہو جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں ان کے گھر بار سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون چاہتا تھا کہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنیں۔ فرعون نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو مشتعل کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی بھی دی
کہ تمہارے جادو کے مقابلہ میں فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو لائیں گے، ہمارے پاس بڑے ماہر جادوگر ہیں جو تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرعون نے یہ حربہ استعمال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج بھی کر دیا۔ کہنے لگا فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ یعنی تاریخ اور وقت مقرر کر دے جس دن تمہارے اور ہمارے جادو کے درمیان مقابلہ ہو جائے، اور یہ وعدہ ایسا پختہ ہونا چاہیے لا نخلفہ نحن ولا انت، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، پکا وعدہ کرو، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ یہ مقابلہ مکاناً سوا کھلے عام ہونا چاہیے، کوئی کھلا میدان ہو جہاں سب لوگ اکٹھے ہو کر ہمارے اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، کہ اس معاہدے یعنی مقابلے کا دن جو ہے وہ زینت کا دن ہونا چاہیے۔ مصر کے لوگ اس زمانے میں سال بھر میں ایک دن قومی تہوار کے طور پر مناتے تھے، یعنی عید مناتے تھے، تو اسی دن کو یوم زینت یا جشن کہا گیا ہے۔ گویا کہ یہ ان کے لیے ایک میلے کا دن تھا جس میں سب ادنا و اعلیٰ لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے یہی دن تجویز کیا۔ اور دن تو ہو گیا، اب وقت کون سا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ لوگ خوب دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں اور ان سب کے سامنے مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر مقررہ وقت کے لیے ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ دن کا وہ حصہ ہوتا ہے جب سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے ٹائم کے مطابق سمجھیں تو 9 بجے کا وقت تقریباً سمجھ لینا چاہیے۔ اس وقت لوگ اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے لے کر 12 رکعت تک نماز ادا فرمائی ہے، اور اس نماز کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے، اسے چاشت بھی کہتے ہیں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہہ کر ایک تو انکار کیا، اور دوسرا اس نے سرعام اس کا مقابلہ کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت بھی بتا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ کام دن کے اجالے میں ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والے بکثرت ہوں اور ہر شخص آسانی سے یہ مقابلہ دیکھ سکے۔ فریقین میں سے ہر ایک پر امید تھا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ فرعون کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا اور اپنے جادوگروں پر اعتماد تھا کہ اتنے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ الہی پر یقین تھا اور اپنی کامیابی کا بھی پورا یقین تھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال تھی۔ یہاں پر یہ بات ایک سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بطور دلیل کے یعنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔ جس زمانے میں جو نبی تشریف لاتے، اس زمانے میں اس قوم کے اندر جو فن عروج پہ ہوتا تو اسی فن سے متعلق اللہ تبارک و تعالی معجزات عطا فرما کے نبی کو بھیجتے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں طب اپنے عروج پر تھا، یعنی میڈیکل کا شعبہ بڑے عروج پہ تھا، بڑے بڑے ماہر اطباء اور حکماء اس دور میں پائے جاتے تھے، جس طرح حکیم جالینوس ہے، بقرات ہے، اس طرح کے حکماء اس دور میں موجود تھے۔ انسانی جسم پر، انسانی جسم کی ساخت پر
اور بیماریوں کی تشخیص پر اور بیماریوں کے علاج پر پوری تشخیص ہو رہی تھی اس دور میں۔ ہر مرض کا علاج ڈھونڈا جا رہا تھا، جڑی بوٹیوں پر تحقیقات ہو رہی تھی، تو طبی دور تھا۔ تو اس زمانے میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جو اسی فن سے متعلق تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے وہی معجزات رکھے اور ان کو دعوت دی کہ آؤ، تمہیں اپنے فن پر بڑا عروج ہے، تمہیں اپنے فن پر بڑا غرور ہے، فخر ہے، آج عروج حاصل کر رہے ہو تم، اور اپنی طب پر تم بڑا ناز کرتے ہو، تو آؤ، تم آنکھوں کا تو علاج کر رہے ہو، آنکھوں کی بیماریوں کی تشخیص تو کر رہے ہو، لیکن آؤ کسی مادرزاد نابینا کو بینا کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ فرمایا کہ تم جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، جلدی امراض کا علاج کرتے ہو، تو آؤ ذرا برس کے مریض کو ٹھیک کر کے دکھاؤ، اس کا علاج کر کے دکھاؤ۔ وہ عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا۔ فرمایا کہ تم بیماریوں کا علاج کرتے ہو، مریض بستر مرگ تک پہنچ جاتا ہے، تم اپنی دوا اور علاج کے ذریعے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتے ہو، لیکن وہ زندہ تو ہوتا ہے نا، آؤ کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو یعنی یہ معجزات اسی فن سے متعلق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ آنے والا دور علمی دور ہوگا، تحقیق کا دور ہوگا، ریسرچ کا دور ہوگا، اور دوسرا تسخیر کائنات کا دور ہوگا۔ انسان چاند پہ قدم رکھے گا، ستاروں پہ کمندیں ڈالے گا، فضاؤں خلاؤں کو مسخر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معجزات ایسے عطا فرمائے جو انہی دو سے متعلق ہیں۔ چونکہ آنے والا دور علمی دور تھا، تحقیقی دور تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی میدان میں قرآن حکیم جیسا تحفہ اور معجزہ عطا فرمایا، اور ساتھ چیلنج بھی کر دیا کہ ایک ایسا علم کا ذخیرہ اور خزانہ ہم نے بھیجا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی آیت بنا کر، سورت بنا کر تم بھی پیش کرو۔ آج تک زمانہ ایسی کوئی آیت بنانے سے عاجز ہے اور عاجز رہے گا۔ علمی میدان میں ایک چیلنج دیا قرآن نے جو آج تک قائم ہے۔ اور دوسرا، چونکہ یہ دور تسخیر کائنات کا تھا، انسان نے فضاؤں کو، خلاؤں کو تسخیر کرنا تھا، جہازوں کو اڑانا تھا، خلائی راکٹ بنانے تھے، چاند تک پہنچنا تھا، مریخ پر جانے کی باتیں کرنی تھی، تو اللہ رب العزت نے تسخیر کائنات کے شعبے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور ساتویں تک، اور پھر عرش معلیٰ تک بلا کر اور معراج کرا کر، سیر کرا کر آسمانوں کی، جنت کی، بتا دیا کہ آؤ تسخیر کائنات کا دور آنے والا ہے، تم فضاؤں کو عبور کرو گے، خلاؤں میں جا پہنچو گے، چاند پہ قدم رکھو گے، لیکن آؤ دیکھو میرے محبوب تو آسمانوں سے بھی اوپر عرش تک جا پہنچا ہے۔ تو یہ تسخیر کائنات کا جو دور آئے گا، تو اس وقت جب وہ دیکھیں گے اس معجزے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو، تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں جادو اپنے عروج پہ تھا، اور جادوگروں کا بڑا زور تھا اس زمانے میں۔ بچے سے لے کر بڑے تک، دیہاتی سے لے کر شہری تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، جادو سب کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو نشانیاں عطا فرما کر بھیجا کہ جاؤ ان کے سامنے رکھو نشانیاں، کہ تم نظر بندی تو کر لیتے ہو، لکڑی کو سانپ بنا کر دکھا دیتے ہو، اور تم رسیوں سے سانپ دکھا دیتے ہو لوگوں کے، جبکہ وہ حقیقتاً رسیاں اور لاٹھیاں ہی ہوتی ہیں، تم نظر بندی کر لیتے ہو، آؤ کسی لاٹھی سے حقیقی اژدہا بنا کر دکھاؤ۔
تو ایسا معجزہ جو اسی فن سے متعلق تھا اللہ رب العزت نے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہی وجہ تھی کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ صرف فن نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتا ہے، عطا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نظر بندی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ جس پروردگار عالم نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، جس پروردگار عالم نے مجھے معجزات دیے ہیں، چاہے فرعون جتنے بڑے جادوگر یکجا کر لے، جمع کر لے، فتح اور کامیابی اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور یقین تھا اپنی سچائی پر اور حقیقت پر، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن بھی مقرر کر دیا، وقت بھی بتا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت پر کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا، تاکہ کوئی اپنا عذر پیش نہ کر سکے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اور چونکہ وہ چھٹی کا ہی دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، میلے اور تہوار کا دن ہوگا، سارے فارغ ہوں گے، تو ہر شخص وہاں پر پہنچے گا اور کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، دیکھے گا کہ جادو کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے اور اصل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔